بھارتی وزارت صحت نے جاپانی کمپنی کی تیار کردہ ملک کی پہلی ڈینگی ویکسین کوڈینگا کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی جانب سے 4 سے 60 سال کی عمر کے افراد کے لیے منظور کی جانے والی یہ ویکسین 3 ماہ کے دوران 2 خوراکوں میں دی جائے گی، جو ڈینگی کے تمام 4 اقسام کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جاپانی کمپنی نے اس تیاری کے لیے بھارتی ادارے بایولوجیکل ای سے شراکت داری کی ہے۔ دنیا کے 42 ممالک میں استعمال ہونے والی اس ویکسین کا کوئی خاص مضر اثر سامنے نہیں آیا۔ واضح ہے کہ بھارت میں 2021 سے اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد ڈینگی کا شکار جبکہ 1500 ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے اضلاع سوراب اور مستونگ میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران سوراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 2 خودکش حملہ آور اور 1 سہولت کار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک بلا امتیاز کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ بدنام زمانہ امریکی سرمایہ کار جیفری ایپسٹن کی ایک اور متاثرہ خاتون روزا جیلز نے انکشاف کیا ہے کہ 2009 میں سزا کاٹنے اور نظر بندی کے دوران بھی ایپسٹن ان کا جنسی استحصال کرتا رہا۔ روزا جیلز کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں ازبکستان سے امریکہ آئیں، جہاں قرض میں جکڑے جانے کے بعد انہیں ایپسٹن کے پاس کام پر بھیجا گیا، جہاں مسلسل ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی۔ دیگر متاثرہ خواتین نے بھی انکشاف کیا ہے کہ پولیس کی موجودگی اور جیل کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے اندر بھی ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ روزا کے مطابق ایپسٹن کو اپنے جرائم پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا اور اس کی دی ہوئی اذیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اور محکمہ موسمیات نے اساتذہ اور عملے کی غیر حاضری یقینی بنانے کے لیے چہرے کی شناخت پر مبنی جدید نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر حاضر اور مبینہ جعلی ڈگری والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ نیب نے 1989 سے 2020 تک بھرتی ہونے والے تمام ملازمین کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ اس کڑے احتساب اور کارروائی کے خوف سے 15,000 اساتذہ اور غیر تدریسی عمل نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ فتنۃ الخوارج کے سہولت کاری میں ملوث خود ساختہ مولوی ظفر یاب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار سہولت کار نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خارجی کمانڈر حکمت روشان سے رابطے میں تھا، جو جہاد کے نام پر بھتہ خوری کے لیے اس سے غیر شرعی فتوے حاصل کرتا اور عہدوں اور مالی فوائد کی پیشکش کرتا۔ ملزم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے افعال پر شدید شرمندہ ہے، کیونکہ فتنۃ الخوارج غیر اسلامی نظریات رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل جائز قرار دیتے ہیں۔ ملزم نے واضح کیا ہے کہ اس فتنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے آپریشن شعبان کے دوران مزید 4 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ بھارت میں تعلیمی اصلاحات کے خلاف نوجوانوں اور کاکروچ جنتا پارٹی کے شدید احتجاج کے بعد پولیس نے مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی پولیس نے تشدد، پتھراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت 10 FIRs درج کر لی ہیں۔ دوسری جانب جنتر منتر پر مظاہرین کا دھرنا بدستور جاری ہے، جہاں سے وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر دہلی میں سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے مزید 20 دستوں کو مغربی بنگال سے خصوصی پروازوں کے لیے دہلی منتقل کر کے تعینات کر دیا گیا ہے۔ جہلم میں ملازمت کا جھانسا دے کر لائی گئی خاتون کو فروخت کیے جانے کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کو روہتاس روڈ کے قریب ایک مکان میں قید رکھا گیا تھا، جہاں سے موقع ملتے ہی وہ بھاگ کر تھانہ جہلم صدر پہنچی۔ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسے دھوکہ دے کر ایک عورت کے ہاتھوں فروخت کیا گیا، جو اس سے زبردستی جسم فروشی کراتی تھی، جبکہ ملزمہ کے 2 بیٹے اور 2 بھتیجے بھی اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ نے پنجاب میں بارش اور آندھی سے ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ریسکیو پنجاب کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 37 زخمی ہو گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے، جبکہ کاموں کی انڈر پاس کے پانی میں ڈوب کر ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ پاک پتن میں کچی چھت گرنے سے 2 اور ساہیوال میں 1 خاتون جاں بحق ہوئی۔ لاہور، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین سمیت متعدد اضلاع میں چھتیں گرنے کے واقعات میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مری اور کہوٹہ میں لینڈ سلائیڈنگ بھی رپورٹ کی گئی ہے۔